أشهد أن محمد رسول الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک اور ملاقات سیرت کے حوالے سے ہماری اور آپ کی ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے 3 اہم واقعات ہوئے، 2 واقعات ہم بیان کر چکے ہیں، ایک تیسرا اور آخری واقعہ، اہم واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کی کھدائی کے وقت یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ 10 کے 10 بڑے ہوئے تو وہ اللہ کے راستے میں ان میں سے کسی ایک کو قربان کر دیں گے، کعبہ کے پاس لے جا کر کے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے کل 10 لڑکے ہوئے، حارث، زبیر، ابو طالب، ابو لہب، حمزہ، عباس، عبداللہ، غیداق، مقوم، سفار، یہ کل 10 لڑکے عبد المطلب کے ہوئے۔ 6 بیٹیاں تھیں، ام الحکیم اور برہ، عاتکہ، عروہ، امیمہ اور صفیہ۔ 10 لڑکے، 6 لڑکیاں عبد المطلب کے پاس موجود تھیں۔ اب قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ وعدے کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنی منت کو پورا کرنا چاہا۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، یعنی عبد المطلب کی ایک بیوی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، جو عبداللہ کی والدہ تھی۔ اور یہ فاطمہ جو ہیں عمرو بن عائد بن عمران کی بیٹی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، پاک دامن تھے اور عبد المطلب کے چہیتے تھے۔ ہوا یہ کہ ان کو اپنا وعدہ یاد آیا، عبد المطلب کو، کہ مجھے منت پورا کرنا ہے، تو انہوں نے قرآن نکالا۔ قرآن میں عبداللہ کا نام آ گیا، جو کہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور عبد المطلب کے چہیتے تھے۔ اب عبداللہ کا نام جب آیا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو کہا کہ ان کو قربان کیا جائے، لیکن ذبح کے لیے لے جاتے ہوئے ان کے خاندان والے اور دیگر دوسرے لوگ، خود ابو طالب جو عبداللہ کے بھائی ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں، وہ آڑے آ گئے اور کہا کہ نہیں، ایسا کیسے آپ قربان کریں گے، کوئی اور حل نکال لیجیے۔ عبد المطلب نے کہا میں کیا کروں، کہا کوئی حل نکالیے۔ چنانچہ ایک عرافہ کے پاس جا کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہا ان لوگوں نے۔ اس کے پاس گئے، اس نے یہ حل دیا کہ ایک کام کرو، ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھو، ایک چٹھی میں 10 اونٹ لکھو۔ اگر اونٹوں کا نام آ جائے تو اونٹ قربان کر دو، عبداللہ کا نام آئے تو 10 اونٹ بڑھاتے رہو۔ اس طریقے سے کیا گیا، قرآن نکالا گیا، عبداللہ کا نام آیا، پھر نکالا گیا عبداللہ کا نام، پھر نکالا گیا عبداللہ کا نام، 10 مرتبہ یہ کام کیا گیا اور پھر جا کر کے اونٹوں کا نام آیا۔ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں عبداللہ کے بدلے عبد المطلب نے قربان کیا۔ اس سے پہلے کسی کے قتل کی دیت 10 اونٹ تھی، لیکن اس واقعے کے بعد 100 اونٹ ہو گئی اور اسلامی شریعت نے اس کو باقی رکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ذبیح میرے والد یعنی عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے۔ عبداللہ بڑے ہوئے تو عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کی شادی کے لیے آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی بیٹی تھی، یعنی مکہ کی رہنے والی تھی، قریش خاندان سے تھی، نسب اور رتبے ہر لحاظ سے وہ عبداللہ کے لائق تھی، ہمسر تھی، برابر تھی، اور قریش کی افضل ترین خاتون میں شمار ہوتی تھی۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ملاپ ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد، عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے کام کے لیے، کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا، بعض نے کہا ملک شام بھیجا، اور وہ وہاں گئے، وہیں مدینہ کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ پیدا ہو چکے تھے۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے اور ان کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عبداللہ کے انتقال کی خبر ملی تو آمنہ نے ان کے غم میں بہت زیادہ وہ پریشان ہوئی اور انہوں نے مرثیہ کہا، جس کے اندر انہوں نے اپنے شوہر کی، عبداللہ کی بہت ساری صفات اور خوبیاں بیان کی۔ عبداللہ کا انتقال ہوا، انہوں نے کل ترکہ، کل میراث جو چھوڑا اس کی تفصیل یہ ہے: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک جھنڈ، ایک ریوڑ
اور ایک حبشی لوڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی، جو بعد میں چل کر کے بڑی ہوئیں، مسلمان ہوئیں اور جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ اس کے بعد آغاز ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اصل پارٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا جائے گا۔ رب العالمین ہم سبھی کی حفاظت فرمائے اور سیرت طیبہ سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔